فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ مکۃ المکرمہ کی بابرکت زمین کے اندر اللہ نے مسجد حرام کو رکھا۔ یہ وہ مسجد حرام کہ جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا، پھر اسی گھر کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے حاضری دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کیوم ولدتہ امہ، کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ سپیکر چلاوے بجلی آ گئی۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نام کی چیز باقی نہیں رہتی جو اس مسجد حرام کی حاضری دے لیتا ہے۔ یہ بیت اللہ، یہ مسجد حرام جس کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو اس گھر کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ سمجھے میں جو کہنا چاہتا ہوں، روئے زمین پر کوئی گھر نہیں، اللہ نے سب سے پہلے مسجد حرام اپنے گھر کو رکھا جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کو محبت ہے، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں لوگوں کہ روئے زمین پر کوئی گھر نہ ہو، مسجد ہو تو تب بھی یہ دنیا آباد ہے، تب بھی دنیا آباد ہے، اور اگر لاکھوں گھر موجود ہوں اور اللہ کا گھر نہ ہو وہ دنیا ویران ہے۔ میری بات کو غور سے سننا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے محبت، مسجد سے محبت، اللہ کے گھروں سے محبت آپ کو مجبور کر دیا گیا، بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، اے کعبۃ اللہ، اگر آج مجھے مجبور نہ کیا جاتا میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ مسجد سے محبت، یہ اللہ کے گھر سے محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت۔ آپ چلے اور جا کر کے قباء کی بستی میں ٹھہرے۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، قباء کی بستی میں آپ کتنے دن ٹھہرے؟ میری جماعت کے جلیل القدر علماء موجود ہیں، 14 دن آپ ٹھہرے، اور 14 دن کے اندر آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ مسجد قباء، فرمایا جو بندہ ہر جمعے کو اس مسجد کی زیارت کے لیے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ مسجد قباء، وہاں آپ نے 14 دن رہنا تھا، تعمیر کی۔ بتلانا کیا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، قابل غور باتیں ہیں۔ 14 دن رہنا تھا، صرف 14 دن مسجد تعمیر کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جو اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر کے علاوہ میرا دن ہو۔ آپ یہاں سے چلے مسجد، آگے آپ جب مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے جاتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، جب اونٹنی بیٹھ گئی، جس جگہ پر بیٹھی لوگوں نے اس کو کھڑا کرنا چاہا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں ٹھہر جاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اس اونٹنی کو رکنے کی عادت نہیں ہے، یہ رکی ہے اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ وہیں آپ اترے، ایوب انصاری کا گھر موجود ہے، دوسری منزل خالی کی، آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا۔ آپ نے اپنے گھر کو پہلے تعمیر نہیں کیا، سب سے پہلے آپ نے جو تعمیر کیا وہاں مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ سب سے پہلا کام مسجد نبوی۔ علماء موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج کے حجرے ہیں وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے کے بعد بنے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا۔ آپ کی یہ محبت اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد کو رکھا۔ آپ نے اپنے گھر سے پہلے مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ میرے بھائیوں، مسجد کی فضیلت کو سمجھو۔ روئے زمین پر پہلی مسجد، روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد، روئے زمین پر دوسرے نمبر پر بھی مسجد بیت المقدس۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا
کہ سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، پھر اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا، پہلی بھی مسجد دوسری بھی مسجد۔ فرمایا کم بینہما، ان کے درمیان فاصلہ کتنا، 40 سنۃ، کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال بیت اللہ پہلے بنایا گیا، بیت المقدس بعد میں بنی۔ یہ 3 مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں رہنے والوں سن لو، جو سفر کرتے ہیں سخی سرور جانے کا، شہباز کلندر جانے کا، پاک پتن شریف جانے کا، سفر کرنے والوں سن لو، پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تسد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، اگر کوئی نیکی کے ارادے سے ثواب کے حصول کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 مساجد کا رخ کرے، ایک مسجد حرام جسے بیت اللہ کہتے ہیں، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد بیت المقدس۔ کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکے۔ فرمایا لا تسد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، پتہ چلا کہ صرف اور صرف مسجد ہی وہ جگہ ہے جس کی طرف جائے تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات قابل غور ہے، فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جتنا کہ کسی کا کوئی بندہ گم ہو جائے، عرصہ دراز گزرنے کے بعد واپس آئے، اس کے اہل خانہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ مسجد میں آنے والوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ آئے ہیں اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر، یقیناً آپ میں سے ہر ایک کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی خوشی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ فرمان نبوی ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد میں آنے والے کتنے پسند ہیں۔ اگر اللہ چاہے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر کے کوئی باہر پھینکتا ہے، اللہ اس کے پوری زندگی کے گناہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مسجد کے اندر کیا فضیلت ہے، مسجد میں آنے والے کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، مسجد میں ذکر کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کی صفیں درست کر رہا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرتا ہے، اس کے اندر رنگ روغن کرتا ہے، فرمایا تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو، کیونکہ یہ کام صرف مومن بندہ ہی کر سکتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کو آخرت یاد ہو، جس کو یہ یاد ہو کہ میری زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ پانی پہ تیرتا ہوا بلبلہ ہے، نہ جانے کس وقت بھی ختم ہو جائے، ہر طلوع ہونے والا سورج غروب میں بدل کے رہتا ہے، ہر صبح شام میں بدل کے رہتی ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں اس دنیا میں عارضی آیا ہوں، ایک دن اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، صرف اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سوار ہے، باقی کسی سے نہیں ڈرتا۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ فِي اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں، ان کی تعمیر، ان کی ترقی، ان کی بلندی، ان کی خوبصورتی کے بارے میں آذن اللہ، اللہ نے خود اجازت دی ہے۔ آذن اللہ، اللہ نے اجازت دی ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اس میں ذکر کیا جائے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز نہیں روکتی، نہ تجارت روکتی ہے، نہ کھیتی باڑی روکتی ہے، نہ کام کاج روکتے ہیں، نہ محنتیں، نہ مشقتیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں روکتی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جب اللہ کے ذکر کا ٹائم ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔
اور میرے بھائیوں بات بڑی قابل غور ہے. اذان ہوتی ہے، میں مسجد کی آباد کاری کے حوالے سے بھی چند جملے کہوں گا. مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے، چھوڑ دو سارے کام وہ چھوٹے ہیں، یہ اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. جو تم کر رہے ہو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ وقت کو گزارا کرنے کے لیے آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو چکے ہیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے. دو صحابہ کو بلایا گیا، ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں نے سہارا دیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں لکیر یخط خطن لکیر کھینچ رہے ہیں. ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اب آپ کا وزن اٹھا سکیں، سیدھے ہو سکیں. آپ کو اس انداز سے مسجد میں لایا جا رہا ہے اور آپ نے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھائی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی. میں اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی آخر الزمان پیغمبر جو کہ شافی محشر ہیں، جو کہ جنت کے چابی بردار ہیں، جن کی دستک پہ جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ امام الانبیاء ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ اس حالت میں بھی، اس کیفیت میں بھی، اس بیماری کی حالت میں بھی کہ آپ کے پاؤں حرکت نہیں کر رہے، تب بھی آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. بتلانا کیا مقصود ہے کہ لوگوں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب ہے، جو تنہا پڑھے گا اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ ایک نماز رہ گئی، 27 مرتبہ جماعت سے رہ گئی تھی، 27 مرتبہ نماز کو دہرایا اور پھر سو گئے. یہ نماز عشاء تھی، سو گئے. خواب میں آیا، عبداللہ تو نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن جو مقام با جماعت نماز پڑھنے والے کو ملا ہے وہ تجھے اب بھی نہیں ملا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت مرحم فرما دیں، میں نابینا ہوں، ذلیل البصر ہوں، مسجد نہیں آ سکتا. لا یقودنی الی المسجد، کوئی مجھے لے کے آنے والا مسجد میں نہیں، مجھے اجازت فرما دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، وہ دروازے تک پہنچے، وہی آ گئی کہ اجازت نامہ واپس لے لیجئے. دوبارہ بلایا اور کہا عبداللہ اسمیتا، کیا تو مؤذن کی آواز کو سنتا ہے؟ نعم اللہ کے نبی سنتا ہوں. فرمایا حی اللہ، پھر آنا ہی پڑے گا، پھر مسجد کے اندر نماز پڑھنی پڑے گی. یہ کون ہے؟ آنکھوں سے نابینا ہے، لے کے آنے والا کوئی نہیں. مسجد گھر سے دور ہے، درمیان میں جو سفر ہے وہ کیسا ہے؟ موذی جانوروں والا، زہریلے جانوروں والا، اور اس کے اندر کیچڑ بھی ہے، زہریلی جانور بھی ہیں، لانے والا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں نماز پڑھنا ہوگی، یہ تیری ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں آپ غور کریں، یہ نابینا بھی ہیں، لانے والا بھی کوئی نہیں، اور گھر بھی مسجد سے دور ہے، اور جس رستے سے گزر کے آتے ہیں موذی جانوروں والا، سانپوں والا، بچھوؤں والا یہ رستہ ہے. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ کے اندر کالے رنگ کے زہریلے بچھو تھے. فرمایا کہ تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا. جب اس نابینا شخص کو کہ جو نابینا بھی ہے، گھر بھی مسجد سے دور ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں، راستہ بھی مشکل ترین ہے، لیکن وہ بھی، اس کو بھی حکم ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، ہمیں کون سی اجازت ہے؟ ہمیں کس بل بوتے پر اجازت مل گئی ہے؟ ہم کیسے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا کہ جب مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، تو پھر یہاں آ کر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی. اگر کسی نے گھر میں پڑھ لی تو اس کی نماز. میرے بھائیوں قابل غور باتیں کہہ رہا ہوں، اختتام کی طرف اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مساجد سے محبت کتنی. آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے، 10 راتیں آپ مسجد کے اندر گزارتے.
حالانکہ آپ کے گھر کے اندر اور مسجد کے اندر ایک دیوار کا فاصلہ تھا، لیکن آپ وقت مسجد میں گزارتے۔ ایک دفعہ جب آپ کا اعتکاف رہ گیا، آپ نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ یہ مسجد کے ساتھ محبت۔ میرے بھائیوں، بات میں اگلی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسجد کی تعمیرات کے بعد اس کی آباد کاری کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فیقول الملائکۃ، فرشتے کہیں گے ما یکون ان ینبغی جارکا، اے اللہ کس کی یہ شان ہے، کون ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کا پڑوسی بنے، تیرا پڑوسی بنے؟ اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں میرے پڑوسی ہیں، ہوا عمار مساجدی، میری مساجد کو آباد کرنے والے، اس کی بل کو برداشت کرنے والے، اس کے اندر اخراجات کو برداشت کرنے والے، قالین بچھوانے والے، تعمیر کرنے والے، رنگ روگن کروانے والے، امام اور خطیب کی تنخواہیں دینے والے، دل کی خوشی سے مساجد کو آباد کرنے والے۔ کیونکہ جب تک امام نہ ہو، خطیب نہ ہو، لاکھوں کروڑوں کی مسجد بن جائے، اگر 30-40 ہزار روپے کا تنخواہ پہ آپ نے امام خطیب نہیں رکھا، یہ مسجد آباد نہیں ہو۔ میں نے 30-40 ہزار کا ہے تو کہیں ڈر تو نہیں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رقم آپ کی اللہ کے لیے خرچ ہوگی، اس کا اللہ کے ہاں آپ کو کتنا اجر ملے گا، آپ بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ آپ مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم شخص اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شخص جو اللہ کے مساجد کی آباد کاری میں رکاوٹ بننے والا ہے، جس کی ایک بات اللہ کی مسجد کی آباد کاری میں رکاوٹ بن جائے، تعمیر کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، امام کے لحاظ سے، خطیب کے لحاظ سے، اس کی جو معاملات باقی ہیں ان کے لحاظ سے کسی طرح سے بھی جو رکاوٹ بن گیا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہی شخص ہے جو اللہ کی مساجد کی آباد کاری میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ کیا فرمایا؟ اَيْنَ جِيرَانِي، میرے ہمسائے کہاں، میرے پڑوسی کہاں؟ اللہ کون تیرا پڑوسی بن سکتا ہے، کون ہمسایہ بن سکتا ہے؟ فرمایا ہوا عمار مساجدی، ہاں وہ لوگ جو مساجد کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا ہوا اہل اللہ، وہ میرے اہل ہیں۔ جس طرح کے ہر بندے کے گھر والے ہوتے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل ہیں۔ کون؟ عمار بیوت اللہ، میرے گھروں کو آباد کرنے والے۔ یہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، جو مسجد میں آئے، مسجد میں ذکر کرے، مسجد میں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ شان دے گا، اسے یہ مقام دے گا کہ قیامت والے دن پل صراط سے، فرمایا جس طرح بجلی کی چمک آنن فانن آسمان سے زمین تک پہنچتی ہے، ایسے پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پل صراط کہاں ہے؟ یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگی، اس سے جو گزر گیا سیدھا جنت میں، اس سے جو گزر گیا سیدھا جنت میں۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے۔ میرے بھائیوں، میں قابل غور آخری جملے کہہ رہا ہوں، 5 منٹ صرف باقی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا مسجد کے اندر رعا نخامتن، ناک کا فضلہ لگا ہوا ہے، کسی نے پھینکا، لگ گیا۔ آپ وسلم اٹھے، آپ کے چہرے پر ناراضگی طاری، غصہ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس نخامے کو صاف کیا۔ کوئی ہے جو اپنے آپ کو امام الانبیاء سے نفیس سمجھے، نزاکت والا سمجھے، اپنے آپ کو بہترین سمجھے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے نخامے کو صاف کر کے سبق دیا ہے کہ مساجد کو اسی طرح صاف کرنا ہے کہ کوئی بندہ آر نہ سمجھے میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ کیسے صاف کروں؟ مساجد
گھر رب کا ہے اور اس میں حق سب کا ہے، سب نے اس کی صفائی کرنی ہے، سب نے اس کو بنانا ہے، سب نے اس کی تعمیر میں، ترقی میں، آباد کاری میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی۔ ان امراۃ سودا کانت تقم المسجد، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ جب وہ فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، صحابہ کرام نے ازواج کی ذمہ داری لگائی، اس کا غسل، کفن اور دفن، جنازہ پڑھ کے صحابہ کرام نے دفن کر دیا۔ صبح جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت، نماز کے بعد وہ عورت اپنے خیمے سے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، اس کے پیچھے ایک بڑی ڈیٹیل موجود ہے، علامہ البانی نے نقل کی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد سے، وہ آج خیمے سے مسجد کی صفائی کے لیے نہیں نکلی۔ آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، اس کا کیا ہوا، آج مسجد کی صفائی کے لیے نہیں نکلی؟ کہا جی ماتت البارحہ، وہ گزشتہ رات فوت ہو گئی، ہم نے اسے دفن کر دیا اور ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا یہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت، تم نے اس کو معمولی سمجھا؟ وہ عورت معمولی نہیں، جس کو اللہ اپنے گھر کے لیے وقف کرے، جس کو اللہ اپنے گھر کا نگران بنا دے، جس کو اللہ اپنے گھر کا خادم بنا دے۔ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، ابن حبان کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر کا خادم بنا دیتا ہے۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے لے چلو، میں اس کی قبر پہ جاؤں گا، میں جنازہ پڑھوں گا۔ تم نے اس کو معمولی سمجھا؟ آپ نے جا کر اس کی قبر پر جنازہ پڑھا، اور وہ صحابہ جنہوں نے رات جنازہ پڑھا تھا وہ بھی شامل۔ مطلب کئی مرتبہ بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جنازہ ایک دعا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مسئلہ میں نے سمجھا دیا۔ اگلی بات، آپ گھر پہنچے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی اس لیے کہ وہ عورت بوڑھی تھی، میرے ساتھ اس کا ایک محبت بھرا تعلق تھا، میرے ماں جیسی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی، بات چیت کرتی تھی، میرا دل لگا رہتا تھا، آج وہ چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے گئے۔ اگلا دن جب ہوا، آپ جب صبح کے بعد اشراق کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد گھر آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے انور پہ مسکراہٹ طاری ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رکھے، آج آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا عائشہ ابشری، خوش ہو جا، رات میں نے اسی عورت کو دیکھا جو مسجد کے اندر تقم المسجدہ، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، میں نے جنت میں محلات دیکھے، ایک محل ایک سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ میں اس جنت کے نقشے کو کیا میرے بھائیوں بیان کروں، جس کے بارے میں خود پیارے پیغمبر نے دیکھ کر بھی کہہ دیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل کے اندر کما حق ہو، حقانیت کا تصور کسی دل میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ جنت جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک لمحے کے لیے اس جنت میں جائے گا، دنیا 100 سال گزاری، دنیا 200 سال گزاری، دنیا 1000 سال گزاری، ایک لمحہ جنت کو دیکھ کر ساری پریشانیاں، ساری مشکلات بھول جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر تکلیف دیکھی کوئی نہیں۔ یہ وہ جنت۔ اللہ اکبر۔ کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دے میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں اتنا خوبصورت ترین محل دیکھا۔ میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ میرے دل کے اندر خیال تھا کہ شاید یہ محل مجھے اللہ دے گا، لیکن فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اے پیارے نبی یہ محل اس عورت کا ہے، کانت تقم المسجدہ، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اتنا خوبصورت محل اللہ نے جنت کے اندر اس کا تعمیر کیا ہے جو جھاڑو دینے والا ہے، جو امام ہو مولانا عبد الجبار ربانی صاحب،
جو خطیب ہوں، جو یہاں کے متولی ہوں، جو آباد کرنے والے، جو پیسہ خرچ کرنے والے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ گھر صغیرن او کبیرن، یہ بھی روایت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں آپ کے سامنے روایت رکھ دوں، اگر وہ جب پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی ہو، گھونسلے کے برابر بھی ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، کیونکہ بندہ بناتا ہے اپنی وسعت کے مطابق اور اللہ بناتا ہے اپنے فضل سے۔ بندہ اپنی وسعت کے مطابق چھوٹا سا گھر بنائے، حالانکہ سجدہ نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں ہو سکتا گھونسلے میں، لیکن یہ تشبیہ ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی بنائے تب بھی اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کر دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے سادہ جملے کہے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے، مجھے اور آپ احباب کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کا احترام پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مدارس کا احترام پیدا کر دے، کیونکہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور اسلام کے قلعے جو ہیں، جس طرح کسی ریاست کے اندر قلعہ ہو تو اس ریاست کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح مسجد اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلام کے قلعے ہیں، جو بندہ ان قلعوں میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، بٹھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا محلوں میں مسجدیں بناؤ، قبیلوں کے اندر مسجدیں بناؤ، گلیوں میں مسجدیں بناؤ، گھر کے اندر مسجدیں بناؤ، جتنی مساجد بناؤ گے اتنی ہی اللہ کے ہاں یہ محبوب جگہ ہو جائیں گی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں بازار ہے۔ تو یہ پسندیدہ جگہ یہاں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اللہ ہم سب کی آخرت سنوار دے۔ اور مولانا لیاقت صاحب کی جو خالہ وفات پا گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔